بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران امریکہ مذاکرات معاہدہ نہ ہونے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران کو برے نتائج کی دھمکی۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وکٹوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی استنبول میں ملاقات کریں گے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب امریکہ نے ایران کے قریب بحری طاقت بڑھا دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بڑے امریکی جنگی جہاز ایران کی جانب بڑھ رہے ہیں، تاہم ساتھ ہی بات چیت بھی جاری ہے۔ ان کے بقول اگر کوئی حل نکل آیا تو بہتر ہوگا، ورنہ صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن نے مذاکرات کی بحالی کے لیے 3 مطالبات رکھے ہیں: ایران میں یورینیم کی افزودگی صفر کرنا، بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں اور خطے میں اتحادی گروہوں کی حمایت ختم کرنا۔ ایران ان مطالبات کو اپنی خود مختاری کے خلاف قرار دیتا رہا ہے، تاہم ایرانی حکام نے عندیہ دیا ہے کہ افزودگی پر لچک دکھائی جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ پابندیاں اٹھائی جائیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران کے لیے وقت اہم ہے اور وہ غیر منصفانہ پابندیوں کے خاتمے کا خواہاں ہے۔ دوسری جانب ترکی، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر جیسے علاقائی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے استنبول اجلاس میں شریک ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خطے میں حالیہ پیش رفت امریکی بحری موجودگی اور ایران کے جوہری مقامات سے متعلق سیٹلائٹ تصاویر نے دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا جوہری نگراں ادارہ بھی ایران سے افزودہ یورینیم کے ذخائر پر وضاحت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ نے کھلبلی مچا دی۔ خلیجی اتحاد نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ممکنہ تباہی سے خبردار کر دیا۔ خلیجی اتحادیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو سخت وارننگ دی کہ حملے کی صورت میں ایران کے میزائل اب بھی شدید نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ کی نو منتخب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے خطے میں بڑے پیمانے پر فوجی پیش قدمی اور ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوششوں کے دوران خلیجی ریاستوں نے امریکی حکام کو انتباہ جاری کیا کہ تہران کا میزائل پروگرام اب بھی اس قدر طاقتور ہے کہ وہ خطے میں امریکی مفادات کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی اتوار 1 فروری کی رپورٹ کے مطابق 2 مغربی حکام نے تصدیق کی کہ اسرائیل کے ساتھ حالیہ محاذ آرائی میں پہنچنے والے نقصانات کے باوجود ایران کے میزائل پروگرام کے کلیدی حملے مکمل طور پر فعال ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تہران نے اپنے میزائل صلاحیتوں کو دوبارہ مستحکم کر لیا ہے، خاص طور پر دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں موجود تنصیبات کو نشانہ بنانا انتہائی مشکل ہوگا۔ سابق ایرانی سفارتکار اور تجزیہ کار امیر موسوی نے انکشاف کیا کہ حالیہ جنگ کے بعد ایران نے میزائلوں کی پیداوار میں اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سطح سمندر سے ہزاروں میٹر بلند پہاڑی اہداف کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک کے ذریعے امریکہ کو بلاواسطہ پیغامات بھیجے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی جوابی کارروائی کی صورت میں ایرانی ردعمل علامتی یا محدود نہیں ہوگا، بلکہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈے براہ راست نشانے پر ہوں گے۔ امریکی دفاعی ماہر ڈیوڈ روچ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے فضائی دفاعی نظام کے مقابلے میں ایران کے پاس میزائلوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جبکہ ایرانی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایران فوجی حملے کے سائے میں کسی بھی مذاکرات کو مسترد کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے رکھی گئی شرائط کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دیتا ہے۔ امریکی صدر کا بھارت کے لیے ٹیرف کم کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے لیے عائد ٹیرف میں کمی کا اعلان کر دیا۔ اب بھارت پر عائد ٹیرف کو 25% سے کم کر کے 18% کر دیا گیا۔ امریکی صدر کے اس فیصلے کو دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹیرف میں کمی سے بھارت کو امریکی منڈیوں میں برآمدات کے حوالے سے ریلیف مل سکتا ہے، جبکہ دو طرفہ تجارت میں بھی بہتری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ ٹیرف میں کمی کے اعلان پر بھارتی حکام کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم عالمی تجارتی حلقوں میں اس فیصلے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ روس کی ایران کے افزودہ یورینیم ذخائر محفوظ کرنے کی دوبارہ آمادگی۔
کریملن نے بھی ایران کی صورتحال پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس ایران کے ارد گرد کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ روس خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ روس نے کافی عرصہ پہلے ایران کے افزودہ یورینیم سے متعلق تعاون یا اسے رکھنے کی پیشکش کی تھی۔ کریملن کے مطابق ماسکو ایران کے افزودہ یورینیم کو روس میں ذخیرہ کرنے کے لیے تہران اور واشنگٹن سے مشاورت کر رہا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ محمود عباس نے پہلی مرتبہ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کی پارلیمنٹ فلسطینی نیشنل کونسل کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، جن کا انعقاد 1 نومبر کو کیا جائے گا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کونسل کے ارکان کا انتخاب براہ راست پاپولر ووٹ کے ذریعے ہوگا، جبکہ ماضی میں ان کا انتخاب یا تقرری تحریک کے اندر سے کی جاتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق محمود عباس کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو سکا فلسطین کے اندر اور باہر دونوں مقامات پر انتخابات منعقد کیے جائیں گے تاکہ کہیں بھی مقیم فلسطینی عوام کے ممکنہ شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پی این سی کی پارلیمان پی ایل او نے طویل عرصے تک جلا وطنی میں دوسرے ممالک سے کام کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس پر محمود عباس کی سیاسی تحریک فتح غلبہ رکھتی ہے، جس کی بنیاد فلسطین کے تاریخی قائد یاسر عرفات نے رکھی تھی، جو 2004 میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ برطانیہ نے ایرانی ادارے اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ برطانیہ نے ایرانی شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ لندن سے خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت نے 10 ایرانی شخصیات اور ایک ادارے کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق پابندیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر لگائی گئی ہیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق پابندیوں میں شامل ہونے والوں کے اثاثے منجمد ہوں گے اور برطانیہ کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ جنگ کا خطرہ ٹل گیا، ایرانی صدر کا امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کا حکم۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تازہ ترین پیش رفت میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ہدایت دی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری فائل پر مذاکرات شروع کیے جائیں۔ یہ بات ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی فارس نیوز نے ایک رپورٹ میں بتائی، جسے سرکاری اخبار ایران اور اصلاح پسند روزنامہ نے بھی شائع کیا ہے۔ تاہم اب تک مذاکرات کے بارے میں کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ قبل ازیں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ وہ مذاکرات کے لیے طریقہ کار اور فریم ورک تیار کر رہے ہیں، جسے آنے والے دنوں میں حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی نکات پر کام ہو رہا ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے عمل کے اگلے مراحل جلد مکمل ہو جائیں گے۔ تاہم انہوں نے مذاکرات کے مواد کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ایران میں فسادات یا بغاوت، خامنائی نے امریکہ اور اسرائیل پر سنگین الزام لگا دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ملک میں حالیہ فسادات کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دراصل بغاوت کی ایک منظم کوشش تھی، جسے ایرانی قوم نے ناکام بنا دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں خامنائی نے کہا کہ یہ محض الزام نہیں بلکہ شواہد سے ثابت ہے کہ ان واقعات کی منصوبہ بندی بیرون ملک سے کی گئی۔ ان کے مطابق امریکی صدر کے بیانات خود اس بات کا ثبوت ہیں، جن میں انہوں نے فسادی عناصر کو آگے بڑھنے اور مدد فراہم کرنے کے اشارے دیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ حالیہ فسادات بیرون ملک سے کنٹرول کیے جانے والی بغاوت کی کوشش تھے، جنہیں ہوا دینے کے لیے سی آئی اے اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے تمام وسائل استعمال کیے، تاہم یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران عالمی جارحیہ طاقتوں کے مفادات سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نوعیت کے واقعات دوبارہ پیش نہیں آئیں گے۔ ان کے مطابق یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہ سکتا ہے جب تک دشمن مکمل طور پر مایوس نہ ہو جائے۔ خامنائی کا مزید کہنا تھا کہ دکانداروں اور تاجروں کے بعض مطالبات جائز تھے، مگر فسادی عناصر نے پرامن احتجاج کو تشدد میں بدلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی تاجروں کی صورتحال کا ادراک ہوا، انہوں نے خود کو ان عناصر سے الگ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم کی بیداری، اتحاد اور شعور نے اس سازش کو ناکام بنایا اور ثابت کر دیا کہ دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب
نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔